السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا شاہی امام صاحب کا بیان۔ دوستو آج کا عنوان ہے امریکہ جل رہا ہے، پکڑ میں آیا اللہ کا، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا، بے شک سپر پاور تو صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ پیارے دوستو بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے مولانا شاہی امام صاحب نے۔ دوستو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دوستو لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب۔ قرآن پاک کی بے ادبی اگر کسی جگہ کرتے ہیں، عذاب نہیں آنے والا، تمہاری نسلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور جس زمین پر قرآن پاک کو جلایا گیا اس زمین سے 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں آنے والے دور میں دنیا دیکھے گی۔ یہ قرآن کا نظام ہے، یہ قرآن کی صداقت ہے۔ کیسر نے، کسرا نے، پرویز نے ہمارے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا۔ کہاں ہے پرویز؟ کہاں ہے کیسر و کسرا؟ کہاں ہے ہرمز؟ کہاں ہے فراس کے وہ بڑے بڑے شہزادے جنہوں نے پوری طاقت کے ساتھ بیت المقدس کو گھیرنے کی کوشش کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نظام ہے۔ قرآن پاک اپنے انداز سے قائم کیا گیا، ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن مریضوں کے لیے شفا ہے، قرآن نا امید لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے، قرآن بزدل لوگوں کے لیے ہمت کا پیغام ہے، قرآن نفرت کے درمیان محبت کو پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جب کہیں بے ادبی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر قرآن پاک کو ماننے والوں کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم کے عام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بارہا دکھایا، ایک بار نہیں۔ اس میں کوئی مسلمانوں کا کمال نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی تعداد کا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے، قیامت تک اللہ کی یہ کتاب قائم رہے گی، قیامت تک۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبصورت کتاب عطا کی گئی ہے۔ قرآن پاک نے اسلوب طے کیے ہیں زندگی گزارنے کے۔ ہم رنگ و رنگ، نسل و نسل کے لوگ ہیں اسلام کے اندر۔ حرم کے بیٹوں میں مکہ مکرمہ سے آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی جس مرضی سمت میں نکل جائیے، قرآن پاک جو ہے کسی ایک قوم کا، ایک رنگ کا، ایک زبان کا، ایک نسل کا تھوڑی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جن لوگوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک پہ اعتراض کیا کہ اس میں آتنک کی آیتیں، جب قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، جس دن قرآن پڑھو گے تو پتہ یہ لگے گا کہ آتنکواد کے خلاف جن آیتوں کو تم نے یہ کہا کہ آتنک کی ہیں، دنیا میں آتنکواد کے خلاف پہلی سرجیکل سٹرائک، دنیا میں آتنکواد کے خلاف پہلے حق اور انصاف کا اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کرتا ہے۔ قرآن پاک نے زندگی گزارنے کا کوئی شعبہ ہی نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ تو مسلمانوں کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں پہلے دستور تھا نا، دھمکی دیتے تھے، لوگ ڈر جاتے تھے، قرآن نے اس کو بدل دیا۔ اب دھمکی دیتے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمت آتی ہے کہ اچھا قرآن تو بڑی عظمت والا ہے۔ آج بھی دشمن اس کا اعتراف کر رہا ہے، آج بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اعلیٰ ترین کتاب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ کبھی سویڈن میں، کبھی فرانس میں، کبھی فلوریڈا میں۔ اس کا مطلب دنیا کا جو طاقتور ترین حکمران آج بھی ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو دادا کہتے ہیں، امریکہ، ان کو بھی اگر کسی بات سے تشویش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک سے ہے۔ اور ایک ہم نے اس ایسی کتاب کو جس سے دشمن کو ڈر لگتا ہے، ایک ایسی کتاب کو جس سے نفرت پھیلانے والوں کو ڈر لگتا ہے، ایک ایسی کتاب جس پہ ظلم کرنے والوں کو ڈر لگتا ہے، ایک ایسی کتاب جس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہو، جس نے ماں باپ کا احترام، میاں بیوی کی باتیں، جس نے نماز پڑھنے کا طریقہ، جس نے کاروبار کرنے کی ادائیں، جس نے محبت کا اظہار، جس نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو
تو ہم نے بھی ایک ظلم کیا، خاص کر جو بھارت کے مسلمان ہیں، انہوں نے ایسا ظلم کیا اپنے ساتھ، اپنے پیر پہ ایسی کلاڑی ماری کہ دو کام جو ہیں سب سے خراب کام جو انہوں نے کیے، ایک پہلا قرآن پاک کو بند کر کے ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ اب ناظرہ پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بنا ترجمے کے پڑھنا گناہ ہے، مطلب سمجھ ہی نہیں۔ وہ کہتے بس بند کر دیو، جدو بوڑھا مر جائے گا پھر قرآن پڑھاواں گے تو جی بس 500 روپے مولوی صاحب کو دیں گے، قرآن پڑھ دو، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کبھی کسی مدرسے میں پڑھے؟ نہیں پڑھے تو چلے جاؤ 10 دن پڑھ لو۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں فلاں کے گھر قرآن خوانی ہے، ہاں چلو دعوت ہے۔ اب اگلا کہتا ہے 2-2 4-4 صفحے کٹھی پٹی جاؤ، اتنا کہتا چودھری صاحب دیکھنا آ رہے قرآن کتنا پڑھیا کتنا نہیں پڑھے۔ انہوں نے بہترین اللہ کی کتاب، جس نے انہیں سلیقہ دینا تھا زندگی گزارنے کا، قرآن پاک نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک نے نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی، قرآن پاک نے یہاں تک کہا کن لوگوں سے گفتگو کرنی ہے کن سے نہیں کرنی۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ یتیموں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، قرآن پاک نے یہ بتایا کہ ظالموں کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں گے، قرآن پاک نے کہا کہ سڑک پر چلنا کیسے، بیپار کیسے کرنا ہے، بھائیوں بہنوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے ہیں، مال کی تقسیم کس انداز سے کی جانی ہے، بیمار ہو جاؤ تو شفا کیسے ملے گی اس کتاب میں سے، سائنسدان بننا ہے تو کون سی آیتیں ہیں قرآن پاک کی جو دنیا کے رموز کھولتی ہیں۔ رسول اللہ کبھی سمندر کی طرف ایک قدم نہیں بڑھے، اور تحت الثرى کا ذکر، تحت الثرى کا، سمندر کے نیچے 7ویں تہہ کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے۔ آسمانوں کے رموز کھول کے رکھے، انسان کے جسم کے رگ و پے کے رموز کھول کے رکھے، اور انہوں نے بھارت کے مسلمانوں نے اس کتاب کو بند کیا۔ کہتے ہیں ناظرہ پڑھا دے، جب ابا جی کا انتقال ہو جائے گا تو بخشوا دینا بس۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی، سیرت کو بند کر کے فتووں کی کتاب لے آئے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے مولانا شاہی امام صاحب۔ اللہ پاک حضرت کی صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو بیان پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو بیان پسند آئے تو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ دوستو، ہم اسی طرح لاتے رہتے ہیں مولانا شاہی امام صاحب کا بیان۔ دوستو، دعا میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔